ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے. جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ سے ہم نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے رکھی تھی.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ کے طور ادوار، طریقہ کار، شب و روز گزارنے کا طریقہ، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، حتیٰ کہ آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ دنیا کے اندر آخرت میں اگر کامیابی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کی بات کو ماننے میں ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، کامیابی، ہدایت صرف ایک راستے میں ہے، اور وہ راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ایک سیدھا خط کھینچا اور کچھ لکیریں دائیں بائیں کھینچ دی، فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا خط ہے، یہ راستہ میرا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، جنت میں لے کر جاتا ہے انسان کو۔ یہ جو دائیں بائیں میں نے لکیریں کھینچی ہیں، یہ بہت سارے دیگر راستے ہیں، گمراہیوں کے راستے، کفر و شرک کے راستے، بدعات کے راستے، خرافات کے راستے، دین کے اندر بگاڑ کے راستے، فتنوں کے راستے ہیں۔ فرمایا جس بندے نے مجھ تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، وہ میرے سیدھے راستے پر چلے گا تو منزل جنت ہے، اور اگر ادھر ادھر جائے گا تو وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے ہم بطور مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر ہے۔ آپ نے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے میں ہے، اپنی نسبت، اپنا تعلق، اپنا ناطہ رشتہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کے اندر ہی کامیابی ہے، اور آپ نے اسلام کی سیرت طیبہ کو دل و جان سے قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، یہی حقیقی مسلمان اور مومن کی نشانی ہے۔ ہم زبان سے جتنی مرضی دعوے کریں، بات کریں، لیکن حقیقت میں صحیح طور پر محمدی آدمی، نبی علیہ السلام کا امتی، آپ کا صحیح پیروکار وہی بندہ ہے جس کا عقیدہ، جس کا عمل، جس کے معاملات، جس کی زندگی کا ہر کام و لمحہ نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری میں گزرتا ہے، اور جس کا عقیدہ، نظریہ سارے کا سارا نبی علیہ السلام جیسا ہے، وہی کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن نا ہم موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، دل و جان سے عزت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا، لیکن ہم نسبت اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو موسمی نہیں کہلاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا پیار ہے، ہماری محبت ہے، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، لیکن ہم اس نسبت، تعلق، پیار اور محبت کو ان کے ساتھ اس طرح نہیں جوڑتے کہ ہم اپنے آپ کو عیسائی کہلوائیں، ہم یہ نہیں کہلواتے۔ اسی طرح ہم تمام صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہم ائمہ دین، محدثین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ ہماری جو کامیابی ہے وہ نبی علیہ السلام کے راستے میں اور صحابہ کے راستے میں اسی پر چلنے کے اندر ہے۔
دیگر راستوں میں چل کر نہ ہمیں کامیابی کی کوئی ضمانت ہے اور نہ ہمارے لیے یہ کوئی ہدایت کا راستہ ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا اگر تم واقعہ ہی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اللہ کو رہے ہو، نبی علیہ السلام کی بات مانو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ جب اللہ پیار کرے گا اللہ راضی ہوگا تو پیار کرے گا نا۔ جس بندے پر رب راضی ہو گیا ساری کائنات خراب ہو جائے، اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کامیاب صرف وہ ہوتا ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر دیا، نبی علیہ السلام کو راضی کر دیا، آپ علیہ السلام کو نبی مان کر صحیح طور پر دل و جان سے راضی ہو گیا، وہی کامیاب ہے۔ ہم جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی گستاخی کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، درست نہیں سمجھتے، اور ہم ان کو دل و جان سے ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی نسبت ان کی طرف کر کے حنفی نہیں کہلواتے۔ کیوں؟ یہ ساری ذاتی نسبتیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جو بات سمجھائی ہے ہم اسی بات کو لیتے ہیں۔ ہم امام احمد بن حنبل سے پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عقیدے کے نام لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی نسبت حملی نہیں رکھتے۔ اسی طرح ہم امام مالک کا احترام کرتے اپنے آپ کو مالکی نہیں کہلواتے، امام شافعی کا احترام کرتے شافعی نہیں کہلواتے۔ ہم پیر القادر جیلانی کا نام بڑے احترام سے دیتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی تعلیمات وہی تعلیمات ہے جو اہل سنت کی تعلیمات ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو قادری نہیں کہلواتے۔ اس لیے ہماری نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے۔ سب سے اونچا تعلق نبی علیہ السلام والا تعلق ہے، سب سے اونچی نسبت رسول اللہ والی نسبت ہے۔ ہم ذاتی نسبتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ہماری نسبت نظریاتی ہے، ہماری نسبت ایک عقیدے اور نظریے پر ہے، ہماری نسبت قرآن اور حدیث پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہی نسبت اختیار کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ اور طریقہ دیا ہے، اسی راستے کو اپناتے ہیں، اسی راستے کے اندر کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث کیے ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا ہم نے کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں بھیجا مگر کس لیے بھیجا؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے اللہ کے حکم سے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اللہ کے حکم سے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جو بات اللہ کی عزت اور اجازت اور حکم سے ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر فلاح اور بھلائی ہے، اور یہی اصل طریقہ ہے، یہی اصل محبت ہے، یہی اصل تعلق ہے، اور یہی اصل خوشی ہے کہ ایک انسان دنیا میں نبی کے آنے کا مقصد سمجھے اور اس نبی کے راستے اور طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر لے۔ یہی اصل خوشی ہے، یہی اصل خوشی والی بات ہے۔ زبان سے ہم جتنے مرضی دعوے کرتے رہے، جتنی مرضی باتیں کرتے رہے، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنا لیتے کامیابی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کامیاب بھی بندہ ہوگا جو میری بات مانے گا، میرے راستے پہ چلے گا، وگرنہ صرف اور صرف میرے ساتھ محبت کے نعرے لگا لینا، اپنے تعلق کو ظاہر کر لینا اور میری بات کو نہ ماننا، یہ تمہیں کام نہیں دے گا، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اسلام کی بڑی پیاری بیٹی ہے، آقا اسلام کو بڑی محبت ہے، پیار ہے۔ فرمایا فاطمہ
کرنے پڑیں گے. نیک اعمال کرو گے تو کامیابی ہوگی. قیامت والے دن میرے صرف یہ نہ سمجھنا کہ میرے بابا اللہ کے آخری نبی ہیں, مجھے رب سے چھڑوا لیں گے, یا صرف رشتے اور یہ تعلق اور یہ رشتہ داری کام آئے گی. فرمایا صرف رشتہ داری کام نہیں آئے گی, عمل کرنا پڑے گا. عمل کر کے آؤ گے, میری نسبت بھی کام آئے گی, میری رشتہ داری بھی کام آئے گی, میری سفارش بھی کام آئے گی. وگرنہ اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم اور عزت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. کسی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اور نبی علیہ السلام ایسے بندے کی سفارش بھی نہیں کریں گے جس میں سارے زندگی ضلالت و بدعات اور خرابات کرنے کی جاری ہوگی. ایک طرف نبی کا طریقہ ہے, ایک طرف نبی علیہ السلام کا راستہ ہے, آپ کی احادیث ہے, اللہ کا حکم ہے, قرآن ہے, حدیث ہے. دوسری طرف میرے بڑے کا قول ہے, میرے بڑے کی فکر ہے, میرے بڑے کی بات ہے, میرے بڑے کا منہج اور موقف ہے. میں نے کس کو اختیار کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو, اللہ کی بات کو, میں نے قرآن و سنت کو لینا ہے. اور یہی وجہ ہے, یاد رکھیں, آج جن لوگوں نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑا, اللہ اور اس کے نبی کے راستے کو چھوڑا, ان کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ ہم نے اپنا امام کس کو بنانا ہے. یہی وجہ ہے آپ ان لوگوں کی فقہ پڑھ لیں, عقیدہ پڑھ لیں, نظریہ پڑھ لیں. عقیدے کا امام اور ہے, فقہ کا امام اور ہے, ان کے صبح کا امام اور ہے, شام کا امام اور ہے, ان کی اصول کا امام اور ہے, فروع کا امام اور ہے. وجہ جب ہم نے اصل کو چھوڑا, اللہ اور کے رسول کے راستے کو چھوڑا, پھر اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں نولہ ہی ما تولا, جس طرف پھرتا ہے, جس طرف جاتا ہے, ہم اس کے راستے ڈھیلے کر دیتے ہیں, اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں, اس کی رسیاں ہم ڈھیلی کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اختیار دے دیتے ہیں. جس طرف پھرنا چاہتا پھر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا ہم نے تو راستہ واضح کر دیا, ہم نے تو قرآن نازل کر کے اپنے نبی کو بھیج کر بات واضح کر دی ہے, بتلا دیا, اتمام حجت کر دیا. اب جو چاہے سیدھے راستے پہ چل جائے, اللہ کا شکر گزار, اللہ کا قدردان بن جائے, اور جو چاہے اس راستے سے ہٹ کر کفر بن جائے, کافر بن جائے, ناشکرا بن جائے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. فرمایا ہم نے قرآن و حدیث کو, دین کو مکمل کر دیا. اب کوئی شخص دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بات بھی دین ہے, یہ چیز بھی دین ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے, یہ بھی نیکی کا کام ہے, یہ بھی عبادت ہے, اس کو کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. یہ ثواب, یہ گناہ, یہ سارے طور طریقے اللہ کے نبی نے باتیں کر دی ہیں. اب ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس میں کامیابی ہے. اپنے عقیدے ٹھیک کرو, اپنا عمل ٹھیک کرو, اپنے نسبت ٹھیک کرو, اپنے اعمال کا جائزہ لو. دنیا کے اندر کوئی شخص کامل اور عمل نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کرام کی شخصیات کے. اللہ نے ان کو کامل مومن بنایا ہے. اللہ نے ان کی کوتاہیوں کو بھی مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے رحمت بنایا ہوتا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے. میں نے گزشتہ خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ کسی نبی کو بھی بھیج دے, سابقہ کسی نبی کو بھی بھیجے, تو وہ بھی ہمارے نبی کے ہی تابع ہوگا, وہ یہ نسبت نبی اسلام کے ساتھ ہی جوڑے گا, آپ کی شریعت کو واضح کرے گا, تبھی اس کی کامیابی ہے, تبھی اس کو کامیاب ہوگا. اور یہ اللہ کا حکم ہے, اور اس بات کا اللہ نے وعدہ بھی دیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, کامیابی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو, کوئی بھی عمل کرنا ہو, نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھنا ضروری ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے بات کو مکمل واضح نہیں کیا. اتباع نبی
نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی 6 حقیقتیں ہیں، 6 حقیقتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے پوری طریقے سے یہ بات سننی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اپنی گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ حقیقت کے اندر اطاعت، اتباع، نبی علیہ السلام کی بات کی فرما برداری انہی 6 چیزوں کے اندر موجود ہے۔ اور جو چیزیں، جو کام، جو فعل، جو عمل ان 6 چیزوں سے باہر ہے وہ باطل ہے، وہ ناکارہ ہے، وہ کبھی نیکی نہیں بن سکتا، وہ کبھی عبادت نہیں بن سکتا، وہ انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں، انسان نے کوئی بھی عمل کرنا ہو، سب سے پہلے اس عمل کا سبب دیکھا جاتا ہے۔ اس کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ عمل کا سبب نبی علیہ السلام کے کام سے ثابت ہونا ضروری ہے، تبھی اس کی اطاعت اور اتباع ممکن ہے۔ کسی کام کی وجہ آپ فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یاد رکھیں، مغرب کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کی سبب کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا۔ سورج کا غروب ہونا یہ سبب ہے نماز مغرب کی فضیلت کا۔ دوپہر کے وقت سورج کا ڈھلنا یہ سبب ہے نماز ظہر کی فضیلت کا۔ طلوع فجر کا ہونا یہ فجر کی نماز کی فضیلت کا سبب ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اچھا، ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ سبب ہے؟ ہم نے اپنی طرف سے مقرر نہیں کرنا، اپنی طرف سے یہ مقرر نہیں کیے کہ قرآن اگر ظہر مانو، قرآن اگر عصر مانو، قرآن اگر ہم عشاء کی نماز مانے، یہ اپنی طرف سے نہیں، اس کا سبب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور پڑھا، دیکھا ہم نے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز کی فرضیت کا سبب ہے یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اگر وہ کسی سبب سے کرتا ہے تو وہ سبب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی جنس کو دیکھنا، اگر اس عمل کا تعلق کسی جنس کے ساتھ ہے، اس جنس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ جنس نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، ہم اپنی مرضی سے اس کو کریں، اس کا تعلق، اس کا تقرر نہیں کر سکتے۔ اس بات کی اللہ نے ہمیں اجازت بھی دی۔ مثال کے طور پر یہ بات سمجھے کہ اگر کسی عمل کا تعلق جنس کے ساتھ ہے تو وہ جنس نبی علیہ السلام سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانوروں کی کرتے ہیں، اونٹ کی کرتے ہیں، گائے کی کرتی ہے، بکرے کی کرتے ہیں، ڈوڈے وغیرہ کی بھیڑ کی کرتے ہیں۔ یہ جنس ہے، قربانی کا تعلق جنس کے ساتھ ہے۔ یہ ایک عمل ہے جس کا تعلق جنس کے ساتھ ہے۔ اب یہ جنس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو اس سال ہرن کو یاد کر دیتے ہیں، ہرن کا ریٹ بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، لہذا میں اس سال ہرن کو یاد کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس لیے اس عمل کا تعلق جنس کے ساتھ ہے اور وہ جنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتائی ہو، نبی نے حدیث میں بیان فرمائی ہو، تب ہم وہ جنس کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم جنس نہیں کر سکتے۔ اگر تو ہے عقیدہ، پیار، محبت، سوال ہے، شوق زیادہ خرچ کرنے کا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھے، فطرانہ آپ دیتے ہیں، ہر سال فطرانے کی اجناس مقرر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی جنسیں بتائی ہیں، فرمایا ان جنسوں سے فطرانہ ادا کرو، لیکن ہم ان جنسوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی جنس مقرر نہیں کر سکتے۔ فطرانہ دینا ایک عمل ہے، اس عمل کا تعلق ایک جنس کے ساتھ ہے، وہ جنس بھی نہیں تیار کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میں اپنی طرف سے فطرانے کے اندر بادام نہیں دے سکتا، چلو روزے نہیں دے سکتا، اس دے سکتا کہ
بہت ہی قیمتی ہے، زیادہ مہنگے ہیں، زیادہ پیسہ خرچ ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا وہ پیسہ خرچ کرنا نہ گزرانا ادا ہوگا، نہ آپ کو ثواب ملے گا، ضائع ہو جائے گا۔ وجہ اس عمل کا تعلق ایک جنس کے ساتھ ہے، اور وہ جنس بھی نبی اسلام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ ہاں اپنی مرضی سے کوئی جنس بھی مقرر نہیں کر سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں یار کیا ہے یار بادام کتنے قیمتی ہیں، پتا نہیں آپ کو ان کے کیا کیا فائدے ہیں، کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ کو بھی معلوم تھا۔ اگر اللہ کہہ دیتا اس کے نبی فرما دیتے تو ہم مکلف تھے، ہم نے وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتلانا ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی عقیدت کے اختیار سے ہم کوئی عمل عبادت نہیں بنا سکتے۔ اس عمل کا تعلق یہ جنس کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز عمل کی کیفیت، اس کا بھی نبی اسلام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ عمل کی صفت اور اس کی کیفیت، اس کا طریقہ اور حالت، یہ نبی اسلام سے ثابت ہونا ضروری ہے، وغیرہ اس کیفیت کو چھوڑ کر، اس صفت اور طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اگر اس عمل کو کریں گے تو عمل ضائع ہو جائے گا، عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے اس کی کیفیت وہی اختیار کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز شروع کرتے ہیں، رکوع بیٹھ کر کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ یہ کیفیت، یہ حالت، یہ طریقہ اللہ کے نبی اسلام نے بتلایا ہے، آپ اختیار کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت ہی ہے نا، چلو تشہد سے شروع کر دیتے ہیں، پہلے تشہد آ جاتے ہیں، پھر سجدہ کر دیں گے، پھر رکوع کر دیں گے، آخر میں قیام کر دیں گے، بتلائے تو اس کی نماز ہوگی۔ بھائی اس نے نماز نہیں ہے نا، اس نے بڑی عزت سے پڑھی ہے، ٹائم بھی نکالا ہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو مارا ہے، لیکن معاملے قبول نہیں لے گا، اس لیے کہ اس عمل کی کیفیت اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیفیت کو بتائی، اللہ کے نبی اسلام نے کیفیت بتائی، اسی کو اختیار کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر اس کیفیت کو چھوڑیں گے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح وضو ہے، ہم وضو کرتے اس کا پورا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، ہم وہ شروع کرتے ترتیب سے کرتے تبھی وضو ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے پہلے پاؤں دھو لو، بعد کے اندر بازو دھو لیں، پھر پوری کر لیں، چلو ایک چہرہ دھو لیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ جس عمل کا تعلق کسی کیفیت کے ساتھ ہے وہ کیفیت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے، وغیرہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ جتنی دیر میں نیت سے کریں، جتنا مرضی ٹائم لگا دیں، اس سے بڑھ کر بات ایک صحابی آتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی سامنے تشریف فرما ہے، آپ اندازہ کریں صحابی ہو، مسجد نبوی ہو، رسول اللہ سامنے تشریف فرما ہو اور بندہ نماز پڑھ رہا ہو، کتنے خوشیوں خوشیوں کے ساتھ پڑھے گا، کتنی توجہ سے پڑھے گا، کتنے دھیان سے پڑھے گا۔ صحابی نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آپ بتاتے ہیں عید کی فصلی بندے کا نام تسلی، لفظوں میں غور کرے، فرمایا جاؤ واپس جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس بندے نے نماز پڑھی ہے، ٹائم لگایا ہے، مسجد میں آیا ہے، ایک نماز کا 1000 سے زیادہ ثواب ہے، نبی کا صحابی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں پڑھ رہا ہے، ٹائم لگایا ہے، اور اپنی طرف سے خوبصورت نماز پڑھ کر نبی کے پاس آیا ہے، تو نبی اسلام نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی نہیں ہے۔ پھر گیا صحابی، پھر پڑھی، دوسری مرتبہ آیا، آپ نے دوسری مرتبہ پھر نہیں فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تیسری مرتبہ یہ کہہ دیا، تیسری مرتبہ کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے، بڑی خوبصورت نماز پڑھی ہے، میں اسی طرح ہی پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے سکھا دیں، میری نماز کے اندر کیا کمزوری ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا تیری نماز کے اندر جلد بازی ہے، اطمینان نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے،
رکوع کے بعد صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوتا، جلدی سجدے میں نہیں جاتا، سجدہ کر کے صحیح طرح بیٹھتا نہیں ہے، اطمینان کیا نہیں کرتا، کوئی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس لیے میری نماز ہوئی نہیں ہے۔ کیفیت وہ اختیار کرنی ہے جو نبی نے کی ہے، جو نبی نے بتلائی ہے۔ بتاتا بھائی میں ساری زندگی نمازوں کا تو اللہ کی قسم ساری نمازیں آیا ہے، کوئی یہ فائدہ نہیں۔ اگر نبی کے طریقے میں مطابق نہیں ہے نماز ضائع ہو جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو دیکھا، ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، پوچھا کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس طرح جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال ہو گئے میں ایسے نماز پڑھتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان نبی اسلام کے رازدار صحابی ہیں، آپ کے عظیم الشان صحابی ہیں، فرماتے اللہ کے بندے یہی نماز پڑھتے پڑھتے اگر وہ دنیا سے چلا گیا لَبُلْتَ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری موت فطرت محمدی پر، دین محمدی پر نہیں ہے، ایک بندہ ہے میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے اعمال کیے ہیں، میرے بھائی جان عمل وہی قابل قبول ہے۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے نظام اور قانون کے اندر وجب صرف اس عمل کا ہونا ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوا، وگرنہ اللہ نے ترازو کے اندر وہ عمل رکھنا نہیں ہے۔ جو عمل اللہ کے نبی کے طریقے پر چھوڑ کر کسی اور طریقے پر کیا گیا، یہ ہے نبی اسلام کے ساتھ محبت، یہ ہے عقیدت۔ 11 ربیع الاول ہے، کل 12 ربیع الاول ہے، ملک بھر کے اندر ایک عمل کیا جاتا ہے میلاد النبی کے نام سے، عید میلاد النبی کے نام سے، سب جانتے ہیں۔ اس عمل کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس عمل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اس کا تعلق زمانے کے ساتھ، وہ زمانہ بھی نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ آج کا ایک زمانہ ہے، وقت ہے، آپ کو لگا کے دیتا دینا تو لگا اس کا وقت ہے، کوئی لگا میں اس دوران راج کرتا ہے، میرا میں تو شمال کے اندر حل کروں گا، راج سے بڑھ جائے گا، میں تو بھی شمال کے اندر کر دیتا ہوں۔ ایک لگا رہتا رمضان کے روزے صرف رمضان کے اندر انسان رکھتا ہے، اللہ کے کوئی گزر ہو جنائی بات میں دے سکتا ہے، لیکن ان کا مطلب رمضان ہے۔ ایک لگا رہتا رمضان کو گرمیوں میں آ رہا ہے، میں سردیوں میں گرمیوں میں رکھ دیتا ہوں، اور روزے ہو جائیں گے۔ اس عمل کا تعلق ایک وقت کے ساتھ ہے، ایک زمانے کے ساتھ ہے۔ عید الفطر یہ تو سوال کے لیے کوئی بندہ کہے گا جب سوال کو دیکھ مصروفیت ہے میں آج عید کر دیتا ہوں، ہو جائے گی۔ عید الاضحیٰ کا تعلق 10 مہینے کے ساتھ ہے، کوئی بندہ اپنے ربی سے تعلیم اس کی عادتوں سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ یہ عمل اس کا تعلق ایک زمانے اور وقت کے ساتھ ہے، وہ زمانہ اور وقت نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے، شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے، وگرنہ آپ جتنی مرضی ادھر ادھر پڑھ رہے، ادھر نہ پڑھ رہے، حجے کر رہے، روزے رکھ رہے، اللہ کی قسم مقابلے کو دور نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ہر عمل کا، جس عمل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، اس عمل کا، اس کا زمانہ، اس کا وقت معین ہے، اسی وقت میں کیا جائے گا تو اللہ قابل قبول، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا، اللہ پھر قبول کرے گا۔ آپ دیکھ لیں جو عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے ساتھ، یہ تو زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، 12 تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیا لوگوں نے، حالانکہ نبی اسلام کی میلاد کا تعلق تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ یہ بات نہیں سمجھ اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی کبھی یہ نہیں بتایا کہ میری ولادت فلاں تاریخ کو ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے بتایا کہ میری پیدائش کب ہوئی ہے؟ سوموار کے دن ہوئی ہے۔ ہر ہفتے سوموار آتا کہ نہیں آتا؟ تو ہم ہر ہفتے کی ہوئی خوشی منا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ سوموار آنے میں روزہ رکھتا ہوں، شکر ادا کرنے کے لیے رکھا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا، میری پیدائش سوموار والے دن ہے۔ اگر یہ عبادت تھی، یہ ثواب کا کام تھا، اللہ نے نبی اسلام کو پتا نہیں تھا؟ آپ کے صحابہ کو 30 سال خلافت نام حاجت حکومت چلی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بتائی
صحابہ کو نہیں پتا چلا، 80 ہجری تک صحابہ کا دور بڑے زور زور سے چلتا، صحابہ کو نہیں پتا چلا۔ اور جس امام کو ہم نے اپنا امام اعظم مان لیا اور ہم نے اپنے فقہ کا رہبر رہنما مان لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے، ان کو نہیں پتا چلا کہ نبی اللہ کے نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ظلم ہوا ہے، ظلم کہ نبی علیہ السلام آج سے 1450 سال قبل 11 ہجری کے اندر مدینہ میں ایک ربیع الاول آیا تھا، 11 ہجری کا ربیع الاول تھے، اور آج 1447 ہجری کا ربیع الاول دیکھیں آپ کے اپنے بھول گئے۔ 11 ہجری کا ربیع الاول صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے نبی فوت ہو گئے 12 کو، اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور ہم خوشی میں آ رہے ہیں کس دن کی؟ نبی کے دنیا سے جا رہے نہیں۔ اگر خوشی ہے تو بھائی صبح کو خوشی ہونی چاہیے، اور خوشی ویسے بنانی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے بنائی ہے۔ معذرت کے ساتھ اس عمل کا تعلق ایک وقت کے ساتھ آنا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ وقت اللہ کے نبی نے بتایا یا نہیں بتایا۔ اپنا پیسہ ضائع نہ کرو۔ دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر مجھے آپ کو پوری کائنات کو نبی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے نبی بدل کے اندر حضرت زندہ نے کیا کہا؟ اللہ کے لیے دعا مت کر دیجیے، اب دعا قبول کر دیجیے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جیسے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ تم جاؤ قوموں تمہارا رب جاؤ لڑو، اور ہم جہاں کہتے ہیں ہم نہیں لڑائی کریں گے۔ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہوگا، ہماری جھگڑے ہوگی، ہم جھگڑے کروا دیں گے، قربان میں لے لیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا۔ کتنا محبت بھرا جملہ ہے، کتنی محبت بھری بات۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں لڑائیں، ہم لڑیں گے، ہم جانے قربان کر دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کی محبت میں جان قربان کرنا آسان ہے یا بدلے اور روٹی کھانا آسان ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ اگر صحابہ کو نہیں پتا چل جاتا کہ دیگے پکانا، کوئلے پکا کر ہلوے پکا کر کھانا تقسیم کرنا، شوگر دینا لگانا، جھڑیاں لگانا، ڈھول ڈھمکے کرنا، چلانا کرنا، یہی نبی سے محبت ہے، یہی اصل چیز ہے، تو وہ بیچارہ نے جامع کیوں پیش کر دی؟ اللہ کے راستے میں اپنی ڈرتے سے دعا دینا یہ نبی کی محبت نہیں ہے، اور ہم اپنے نبی کی محبت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، عمل کی اصلاح کریں، رسول اللہ کے ساتھ جینے کا ثبوت نہ دیں، شیطانی عمل نہ اٹھائیں، اور جو سننے ہوتا ہے سوال کا کام وہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کے اندر ہو، سعودیہ کے اندر ہو، وہ ہندوستان کے اندر جمع ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، عید الاضحیٰ کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، عید الفطر کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، پوری دنیا میں، اور 14 سال سے ایک ہی طریقہ چلا ہے۔ اب ایران کے اندر عید میلاد کا طریقہ اور ہے، پاکستان کے اندر اور ہے، انڈیا کے اندر اور ہے، مصر کے اندر اور ہے۔ بھئی یہ کیسی سنت ہے، یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسا ثواب ہے جس کے طریقے کو کسی کو نہیں پتا؟ اللہ سے ڈر جائے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ خیر بہانا بات کر رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں کر رہا، آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں کہ سارے یہ خرافات چھوڑ جائے، اللہ اور اس کے نبی کے طریقے پر آ جائے۔ نبی سے محبت یہ ہے کہ تیرا چہرہ نبی جیسا ہو۔ کیسی محبت ہے اللہ کی قسم، شرم آتی ہے آج ایسے ایسے لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نعرے پڑھتے ہیں، نبی کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسی نبی سے محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے کہ نبی کے چہرے جیسا مجھے چہرہ پسند نہیں ہے۔ پوری کائنات میں سے اللہ نے سب سے خوبصورت چہرہ ہمارے پیارے پیغمبر کو عطا فرمایا، اس کو داڑھی ملائی، اللہ کے نبی نے داڑھی رکھی ہے، اور میں داڑھی ملوا کر نبی سے رشتے دار ہوں۔ طریقہ یہ ہے 12 ربیع الاول آئے، ربیع الاول کا مہینہ آئے، نبی کی سیرت پڑھو، آپ کا طریقہ پڑھو، اس جیسا اپناؤ، توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، داڑھی نہیں رکھی داڑھی رکھ لو، اللہ کے نبی جیسا چہرہ بنا لو، اپنا عمل نبی جیسا بنا لو،